الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد، نواقض اسلام کی شرح کا ہمارا اور آپ کا یہ ہفتہ واری درس، جو ان قریب یا جلد ہی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، جس کی ایک یا دو کڑیاں ہمارے اور آپ کے سامنے باقی ہیں. نواقض کے تعلق سے ہم اور آپ نے پچھلے سابقہ دروس کے اندر سنا اور جانا اور سمجھا. آج کے اس درس کے اندر ہم 10ویں اور آخری ناقص کے تعلق سے بات چیت کریں گے. اگر سارے نواقص کا تھوڑا سا اعادہ ہو جائے یاد دہانی کے طور پر تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا. سب سے پہلا ناقص جو ہے، یعنی ناقص کا مطلب آپ لوگوں کو اکثر کو پتہ ہی ہوگا، لیکن صرف تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کہ ایسا کام یا ایسا عمل یا ایسا قول یا ایسا عقیدہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے. کوئی عمل کرے، کوئی بات کہے یا کوئی عقیدہ رکھے، تینوں چیزیں، زبان سے کوئی بات کرے، جسم سے کوئی عمل کرے یا دل کے اندر کوئی عقیدہ رکھے، جس عقیدے کے رکھنے کی وجہ سے، جس بات اور عمل کی وجہ سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یا ناقص کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑ دینا، ختم کر دینا. نواقض اسلام کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیزیں، جو بس 10 بڑی بڑی چیزیں ہیں، جن میں سے 9 ہم نے جانی. سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا. دوسری چیز جو کہ اسی کی قسم ہے لیکن کثرت سے واقع ہوتی ہے، بہت زیادہ واقع ہوتی ہے لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر، اور ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر، خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک کے اندر کی اکثریت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان ایسے لوگوں کو وکیل، سفارشی یا واسطہ اور وسیلہ مقرر کرنا، جن پر انسان ایسا بھروسہ کرے جیسا بھروسہ اللہ رب العالمین پر کیا جاتا ہے، اور ان کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے. تو ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بھی انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تیسری چیز کافروں کو یا مشرکوں کو، جو اصلی کافر ہیں، جو حقیقی کافر ہیں، جیسے یہود و نصارہ ہیں یا مجوس ہیں یا عام جو ہندوس ہیں اور مشرکین ہیں، ان کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا. چوتھی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی شخص کے طریقے کو یا کسی جماعت کے یا کسی امام کے طریقے کو بہتر سمجھنا، اس کا عقیدہ رکھنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے جان بوجھ کر کے، جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کی مخالفت کر لینا. اس کی وجہ سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شریعت کے کسی بھی عمل کا جو ہے مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا، یا دین کے کسی کام کا یا اللہ کا یا اس کے رسول کا، اللہ کی آیتوں کا یا اس کے ثواب کا یا عذاب کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا، تو اس چیز سے بھی انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دین کے کسی بھی عمل سے بغض اور نفرت کرنا، شریعت کے کسی بھی حکم سے نفرت کرنا، اگرچہ ظاہر میں انسان اس چیز پر عمل کر رہا ہو، لیکن دل میں اگر اس چیز سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، ایسا بغض جس سے جو ہے انسان اس عمل سے ہی نفرت کرنے لگ جائے، تو ایسا جس کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے یا فرض قرار دیا ہے، یا جو چیز شریعت میں جائز ہے اس کو جان بوجھ کر کے جو ہے حرام سمجھنا، جو حرام ہے اس کو حلال سمجھنا،
ایسی چیز کے عقیدے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میرے خیال سے 6 چیزیں ہوئیں۔ 7ویں چیز جادو کرنا یا کرانا یا اس کے اوپر راضی رہنا۔ 8ویں چیز مسلمانوں کے خلاف دین کے اعتبار سے کافروں کی مدد کرنا، اور مذہب کے معاملے میں مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دینا، ان کا تعاون کرنا دین کے معاملے میں، تو ایسا کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 9ویں چیز یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کوئی شخص ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہو سکتے ہیں، وہ شریعت کے دائرے سے خارج اور باہر ہے، یا شریعت کے جو احکامات اس سے جو ہے گر چکے ہیں، ساقط ہو چکے ہیں، فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی اس کو اب کوئی ضرورت نہیں، جو حرام چیزیں ہیں اس کے لیے اب وہ چیزیں حرام نہیں رہیں۔ کسی بھی شخص کو شریعت سے باہر قرار دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں ایسا عقیدہ رکھنا، تو اس عقیدے کے وجہ سے بھی انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے خروج اور ان کا نکلنا جائز تھا، ویسے بھی کچھ لوگوں کے لیے جائز ہے، تو یہ عقیدہ رکھنے سے باطل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت الگ تھی اور حضرت خضر علیہ السلام کے لیے شریعت الگ تھی، بلکہ جو ہے جمہور جو ہے محققین علماء ہیں یا مفسرین ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف ترجیح دی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی تھے۔ مفسرین کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے۔ اگر ہم ان کو نبی مان لیتے ہیں تو پھر ایک نبی دوسرے نبی کی پیروی، ایک نبی کے اوپر دوسرے نبی کی پیروی واجب اور ضروری نہیں ہوتی ہے۔ ایک نبی کی الگ شریعت ہوتی ہے، دوسرے نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی قوم اور اپنی اپنی جگہ کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، اور آپ کے بعد آنے والی تمام نسلوں اور زمانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے امام، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نبی کی شریعت پر عمل ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ انسان کسی شخص کو اس شریعت سے باہر سمجھے یا اس کے دائرہ کار سے جو ہے خارج سمجھے، تو یہ عقیدہ رکھنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی چند باتوں پر اعتراض کیا، اور یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور ایک نبی غیر نبی کی اتباع اور پیروی کیوں کر سکتا ہے، اور ایک جو ہے نبی جو عظیم المرتبت جلیل القدر نبی ہیں، کلیم اللہ جیسے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب عطا کی، جن سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بات کی، جو ہے جن کو کلیم اللہ ہونے کا خطاب ملا، تو ایسا نبی کیسے، اور جو اولو العزم نبی ہیں، جو 5 افضل انبیاء ہیں، تمام نبیوں کے جو سردار ہیں، ان میں سے ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ کسی عام انسان کی یا کسی امتی کی پیروی نہیں کر سکتے، اس سے علم حاصل نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ محققین نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانا ہے۔ اور سورہ کہف کو جب آپ پڑھیں گے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے، وہاں جو الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کی ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ میں نے یہ کام جو کیا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے مار دیا، یا کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، یا جو دیوار گر گئی تھی اس کو میں نے جو ہے سیدھا کر دیا، یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر نبی کو چھوڑ کر کے کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے، اور اللہ نے اس کو کلام پاک کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اس کو جو ہے میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ بہرحال تو حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کا ایک نبی کی شریعت سے نکلنا واجب بنتا ہے، جائز بنتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پرانے زمانے کی شریعت تھی، یہ ان زمانے کے لیے خاص تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر نکلے۔ بہرحال جو 10واں ناقض ہے، یہ تو 9 نواقض تھے۔ 10واں ناقض جو ہے الاعراض عن دین اللہ،
لا یتعلمہ ولا یعمل بہ، اللہ کے دین سے، شریعت سے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا، نہ تو انسان اس کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کرے، نہ اس کی بنیادی جو بیسک معلومات ہیں، نالج ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، نہ طہارت کے بارے میں، نہ نماز کے بارے میں، نہ عقیدے کے بارے میں، نہ روزوں کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں، نہ اسلام کے ارکان کے بارے میں، نہ ایمان کے ارکان کے بارے میں، اس کو کچھ بھی جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، نہ اس کو سیکھنے کی حاجت محسوس کرے، اور نہ ہی اس پر عمل کرے۔ لا یتعلمہ ولا یعمل بہ، کلی طور پر، مکمل طور پر دین اسلام کی شریعت سے اعراض کر لے، اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دنیا میں مگن رہے، اس کو یہ نہ مسجد سے واسطہ ہو، نہ مدرسے سے واسطہ ہو، نہ علماء سے اس کا کوئی تعلق ہو، نہ دیندار لوگوں کی صحبت میں وہ بیٹھتا ہو، نہ دینی دروس میں، نہ دینی مجالس میں شریک ہوتا ہو، کبھی اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو دین سے، شریعت سے، گویا کہ مکمل طور پر اس شخص نے اعراض کر لیا۔ اگر ایسا شخص کوئی پایا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کام کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے، یا ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بھی انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے کہ انسان شریعت کے بارے میں علم حاصل نہ کرے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے انسان اللہ رب العالمین کو پہچان سکے یا اس کی عبادت کو انجام دے سکے۔ بنیادی ارکان ہے، نماز پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو اگر دین کی بنیادی باتوں کا اگر اس کو علم نہیں ہے، جو بیسک موٹی موٹی چیزیں ہیں شریعت کے، ان کے بارے میں نہ سیکھتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم اور آپ الحمدللہ دینی محافل میں شریک ہوتے ہیں، اور علماء سے ہمارا اور آپ کا رابطہ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم اور آپ ایسی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہ نواقض پڑھنے کا یا ان کو جاننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پڑھ کر کے کسی کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیں یا کسی کو کافر ٹھہرانا شروع کر دیں، بلکہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ ان نواقض کو ذکر کرنے کا شیخ الاسلام نے جو ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان جانے، اگر جانے گا نہیں تو کیسے بچ پائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، سوالات کیا کرتا تھا، میرے اکثر سوالات جو ہوتے تھے وہ برائی کے بارے میں، شر کے بارے میں، فتنے کے بارے میں ہوتے تھے۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ میں کہیں اس شرک میں، اس فتنے میں، اس برائی میں پڑ نہ جاؤں، کہیں میں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے میں اس کو جانتا تھا، تاکہ جانوں، تاکہ اس سے بچ سکوں۔ تو ایسا ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے، ان چیزوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے۔ اگر انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو انسان ان چیزوں کو کر گزرے گا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ غلط چیز ہے یا شریعت کے خلاف چیز ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور شیخ الاسلام نے اسی لیے اس کتاب کو ترتیب دیا اور لکھا ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح آج کل جو ہے ان کے خلاف اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے اکثر لوگوں کے اوپر جو ہے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں یا مشرک، نعوذ باللہ۔ ایسا مقصد نہیں ہے۔ انسان اپنے دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، خود جو ہے علم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ خود اپنے نفس سے جہالت سب سے پہلے دور کرے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت کے لائق اور قابل بنائے، اور پھر جب خود قابل ہو جائے تو دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرے۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کا لفظ ہے وہاں پر جہاں اپنے گھر والوں کو اللہ کی آگ سے بچانے کا حکم ہے، وہیں سب سے پہلے اپنے نفس کو بچانے کا حکم ہے۔ قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفس کو بچاؤ، واہلیکم، پھر اپنے نفس کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ لیکن گھر والوں سے پہلے اپنے نفس کو بچانا ہے۔ انسان اپنے نفس کو کیسے جہنم سے بچائے گا؟ وہ دین کی جانکاری اور معلومات حاصل کر کے انسان بچائے گا۔ تو الاعراض عن دین اللہ لا یتعلمہ ولا یعمل بہ، اگر انسان اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی حاجت اور ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی توجہ دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے سے انسان نواقض اسلام میں سے ایک ناقض کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس بات کی دلیل جو اللہ رب العالمین کا یہ قول، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ایک دلیل کو بطور ثبوت ذکر کیا، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے جو سوالیہ نشان جو لگایا ہے یا جو کوشچن کیا ہے وہ انکار کے طور پر کیا ہے، بطور تعجب کے کیا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، کوئی نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ کس سے؟ ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، جس کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے دین اور شریعت کی باتیں سنا کر کے اس کو نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کرے، اس سے منہ موڑ لے، اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کی طرف دھیان نہ دے، نہ اس کو سیکھنے کی ضرورت محسوس کرے، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کرے، یہ ہے اعراض۔ اعراض کا مطلب یہ ہے، اعراض کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ جو شکل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تفصیل کے ساتھ، ایسا عقیدہ رکھنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اعراض کی ایک دوسری بھی شکل ہے، جزوی شکل ہے، جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان دین سیکھنے میں تھوڑا سا انسان کو مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے طلب علم ہے، مدرسے کے اندر جانا یا جو ہے بار بار اس چیز کو سیکھنا، اس کے لیے ٹائم نکالنا، یہ تھوڑا سا انسان کے لیے مشقت کا باعث ہے، اور اس کے اوپر انسان کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو سستی کی وجہ سے اگر انسان، غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے اگر انسان اس کے اندر سستی کرتا ہے اور کاہلی کرتا ہے یا اس چیز سے جو ہے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ اس چیز کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اگر کلی طور پر، مکمل طور پر دین اسلام کی کوئی جانکاری حاصل نہیں کرتا ہے اور نہ اس پر کسی عمل پر جو ہے کسی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی علاقے میں یا کسی گاؤں اور دیہات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں جو کبھی نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کبھی زکوٰۃ ہی نہ دیتے ہوں، یا دین کی کچھ بھی معلومات ان تک پہنچی نہ ہو، تو ایسے لوگوں تک کی باتوں کو پہنچانا ضروری ہے، اور پھر بھی اگر وہ چیز نہیں مانتے ہیں تو ایسے شخص جو ہے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ورنہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، وہ شخص مسلمانوں کے دائرے میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کو سیکھنے کی ضرورت اور حاجت محسوس نہیں کی۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، مکمل طور پر انسان دین سے اعراض کرے، اس کے کسی بھی حصے کو سیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو علماء کرام جو ہے اپنی کتابوں کے اندر کفر اعراض سے، کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک کفر انکار ہوتا ہے، جیسے کافروں کا جو اصلی کافر ہیں ان کا کفر جو ہے ایک انسان جان بوجھ کر کے اس کا جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اللہ کو جاننا یہ تو ضروری ہے، لیکن جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اس کا اعتراف کرنا اور اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو اور رسول کو جانتے اور پہچانتے تو یہودی بھی تھے، اللہ کے رسول کو جانتے تھے، اللہ کو بھی جانتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں، لیکن حسد میں جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اختیار نہیں کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس چیز کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے، اس بات کو ثابت کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو، یعرفونہ یعنی یہ ان کو جانتے تھے، کن کو؟ اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ کن کے بارے میں آیت اللہ رب العالمین نے کہی ہے؟ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے کتنی بلیغ تشبیہ دی ہے، کتنی جامع جو ہے مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک انسان اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے۔ اگر انسان کے بیٹے کو جو ہے 1 سال کے لیے اس سے دور کر دیا جائے یا 10 سالوں کے لیے بھی دور کر دیا جائے اور لاکھوں کے مجمع میں کھڑا کر دیا جائے، 1 2 5 10 20 50 نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع میں کھڑا کر دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو پہچان لو، انسان اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو پہچان لے گا۔ لاکھوں کے مجمع میں انسان اپنی اولاد کی شناخت کر سکتا ہے، 2 سال کے بعد بھی، 5 سال کے بعد بھی، اتنا وقفہ اور عرصہ گزر جانے کے بعد انسان اپنے اولاد کو کبھی نہیں بھول سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی واضح مثال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کتنے سال تک وہ دور رہے، بچپن سے جدا کر دیا گیا تھا، بچپن سے جدا کر۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اگر گھوم جاتے ہیں بعد میں، ہم اور آپ ان کو جو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی دوست یا ساتھی، کلاس میٹ اگر کئی سالوں کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ملتا ہے تو بھی ہم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ جب دوست کے ساتھ، کلاس میٹ کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، تو اولاد کے ساتھ، انسان کے جو خونی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہوگا کہ انسان اس کو کیسے نہیں پہچان سکتا ہے۔ اللہ نے بہت ہی جامع مثال بیان فرمائی ہے، بہت ہی بلیغ تشبیہ دی ہے واضح انداز میں کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، ایک انسان اپنی اولاد کو جیسے پہچانتا ہے۔
یعنی واضح طور پر، کلی طور پر، مکمل طور پر اللہ کے رسول کو جانتے تھے وہ، آپ کی جو صفات بیان ہوئی تھی تورات کے اندر، جو انجیل کے اندر ان کے پاس وہ تورات موجود تھی اور اس کو پڑھتے تھے، اس کو جانتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی آپ بچے تھے، تقریباً 10 یا 12 سال کے یا 14 سال کی عمر، 10 سے لے کر کے 14 سال کی عمر کے بیچ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ ابو طالب جب شام کے لیے تجارت کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، لہذا ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجے کی اس بات کا انکار نہیں کر سکے، ان کے اصرار کا انکار نہیں کر سکے، ورنہ شام کا سفر اس زمانے میں بڑا مشکل سفر تھا، آج بھی ہزاروں کلومیٹر دور ہے شام، سیریا جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، دمشق، اور فلسطین سے بھی آگے ہے، فلسطین تو اس سے پہلے آتا ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے اسرائیل اس سے پہلے آتا ہے، شام اور سیریا جو ہے بہت دور ہے، اور مکہ سے آپ آج بھی گوگل میپ پر سرچ کریں کہ شام کے درمیان اور مکہ کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے اونٹ اور گھوڑوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے، کوئی دوسرے راستے نہیں تھے، اتنا لمبا سفر اور چھوٹے بچے کے ساتھ لے جانا جو ہے تھوڑا خطرہ کا باعث تھا، لیکن پھر بھی اپنے بھتیجے کی ضد کے آگے وہ جو ہے ان کو لینے کے لیے راضی ہو گئے، چنانچہ لے کر کے گئے۔ جب بصرہ نامی جگہ پر پہنچے، بصرہ ایک بصرہ شہر ہے جو عراق کے اندر ہے، بصرہ اور کوفہ یہ مشہور شہر ہیں جو کوفہ کے اندر ہیں، لیکن یہ شہر اس وقت آباد نہیں تھا، بصرہ شہر جو عراق کا شہر ہے وہ اس وقت آباد نہیں تھا، کیونکہ یہ کب بنا ہے بصرہ جو شہر ہے، یا بصرہ اور کوفہ دونوں شہر کب بنے، بلکہ بغداد بھی، یہ تینوں شہر جو ہے خلافت راشدہ کے بعد بنے ہیں۔ بصرہ اور کوفہ تو جزاک اللہ خیر، بصرہ اور کوفہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو عراق کے شہر ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنائے گئے تھے، صحابہ کرام نے ایجاد کی، فوجی چھاونیاں تھیں، بعد میں یہ فوجی چھاونیوں کے قیام کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لشکر اور سپاہی ہوتے تھے، جب ایران کے ساتھ اور جو ہے فارس والوں کے ساتھ جہاد جاری تھا، تو اس کے لیے جو فوجی تھے اب وہ بار بار مدینہ نہیں آ سکتے تھے، دارالحکومت میں نہیں آ سکتے کیپٹل کے اندر، تو اب وہاں جہاد کرنا ہے تو ان کے لیے وہ چھاونی بنائی گئی، اس چھاونی کو شہر بسا دیا گیا، سڑکیں بنائی گئی اور ان کے رہنے کے مکانات، بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں شہر بصرہ اور کوفہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آباد ہوئے، اور بغداد تو خلافت بنو عباسیہ میں آباد ہوا ہے، خلفائے راشدین کا دور، 30 سال کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ہے 10 سال رہے، 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور 40 ہجری تک جو ہے خلفائے راشدین کا دور، اور 40 ہجری سے خلافت بنو امیہ شروع ہوتی ہے 132 ہجری تک، 40 ہجری سے 132 ہجری تک خلافت بنو امیہ شروع ہوتی ہے، تقریباً جو ہے 92 سال کے آس پاس کا وقفہ ہے، عرصہ ہے۔ اس کے بعد 132 ہجری سے لے کر کے جو ہے 556 ہجری تک، تقریباً 400 سال سے زیادہ یا 500 سال کے قریب جو ہے یہ خلافت بنو عباسیہ قائم تھی۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، جس کو ہم اور آپ ترکی کی خلافت سے جانتے ہیں۔ بہرحال تو خلافت بنو عباسیہ کے اندر ابو جعفر المنصور خلیفہ نے، جو کہ بہت نیک خلیفہ تھے، انہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا، بغداد کو۔ اس کا نام پہلے دارالسلام تھا، مدینۃ السلام تھا، سلامتی والا، پیس، سٹی آف پیس اس شہر کا نام تھا، بعد میں اس کا نام بغداد کر دیا گیا، اور ہارون رشید کے زمانے سے یہ بہت مشہور ہوا بغداد۔ بہرحال ہارون رشید بھی خلیفہ عباسی ہیں، 182 ہجری کے آس پاس جو ہے وہ خلیفہ تھے۔ بہرحال یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بغداد کے، عراق کے جو شہر ہیں بغداد، بصرہ اور کوفہ، یہ تو بعد میں بنے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تینوں شہر موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو شہر تھا، شام کا شہر تھا، شام کا شہر بصرہ، بصرہ نہیں بلکہ بصرہ یہ شہر، وہاں کا ایک پادری تھا، راہب تھا، جو ہے گرجا کے اندر عبادت کرتا تھا۔ تو بصرہ جو شام کا شہر تھا، جس کے اندر جو پادری راہب تھا، اس کا لقب جو تھا بحیرہ تھا، بحیرہ لقب تھا۔ اب بعض لوگوں نے اس کا نام برجیس کہا ہے، جرجیس کے وزن پر برجیس کہا ہے، با کے ساتھ۔ بہرحال مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ جب وہاں اس بصرہ شہر پر پہنچے ابو طالب، تو اس بحیرہ راہب نے، جس کا لقب بحیرہ راہب تھا، جو اس اپنے چرچ سے باہر آ گیا، اپنی عبادت گاہ سے باہر آ گیا، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاریخ کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس بھیج دو،
اس بچے کو شام سے ابھی یہیں سے اسی علاقے سے واپس بھیج دو، اس کو اور آگے شام کے اندر یا روم کے اندر نہ لے کر کے جاؤ، کیونکہ وہاں رومیوں کی جو ہے سلطنت ہے اور وہاں یہودی بھی آباد ہیں، اور وہ دونوں جانتے ہیں، یہودی اور عیسائی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات سے جانتے ہیں۔ یہ اس بچے کو دیکھیں گے، ابھی آپ بچے ہیں، ان بچے کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ یہ نبی ہونے والا ہے، اور ان کو پتہ ہو جائے گا کہ یہ تو عرب سے ہیں، یہ تو مکہ سے ہیں، یہ تو قریش سے ہیں، تو ان کو نعوذ باللہ آپ کے مارنے کی، بچے کو مارنے کی جو ہے پلان بنانے لگ جائیں گے، ષڈیانتر کرنے لگ جائیں گے، سازشیں کرنے لگ جائیں گے، اور ایک بچہ ان یہودیوں اور جو ہے عیسائیوں کی سازش سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس لیے اس بحیرہ راہب نے جان لیا کہ آخری نبی ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، درخت اور پتھر جو ہے آپ کے لیے جھک جاتے تھے، ابھی آپ بچے تھے، تو یہ نشانیاں دیکھ کر کے، اور جو ہے بہت ساری نشانیاں جو اس وقت اللہ رب العالمین نے دکھائیں، تو ان کو پہچان کر کے انہوں نے کہا۔ بہرحال کہنے کا اور اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ایک بحیرہ راہب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، ابھی 12 یا 14 سال کے بچے تھے، اس وقت پہچان دیا تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، آپ کو 40 سال میں اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، پھر بھی انہوں نے نشانیوں سے پہچان لیا اور نصیحت بھی کی کہ اس کو واپس بھیج دو۔ ابو طالب نے بھیج بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس، کچھ لوگوں کے ساتھ جو خیر خواہ تھے، قافلے کے ساتھ۔ تو کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے، اور جن یہودیوں نے یا جن عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی ہونے کے بعد دیکھا، بڑے ہونے کے بعد دیکھا، قرآن کے نزول کے بعد دیکھا، وہ تو بدرجہ اولیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اچھا، جان لیتے تھے، یہاں یہ بات کلیئر اور واضح ہو گئی کہ یہودی آپ کو جانتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بھی علم تھا، نبی ہونے کا بھی علم تھا، اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پھر بھی وہ کافر ہیں، پھر بھی وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جاننے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان نہیں لائے، جاننے کے ساتھ ساتھ ایمان نہیں لائے۔ تو کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف جان لینا بھی کافی نہیں ہے، اور جو شخص دین کی جانکاری ہی حاصل نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہی حاصل نہ کرے، وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی باتیں نہ جانتا ہو؟ وہ جانتے تھے پھر بھی کافر ٹھہرے، وہ جانتے تھے پھر بھی کافر ٹھہرے۔ کیوں کافر ٹھہرے؟ کیونکہ ایمان نہیں لائے، جاننے کے باوجود ایمان نہ لا سکے، حسد میں، تکبر میں، عناد میں، دشمنی میں، کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، قریش یہ عرب میں کیسے ہوا، ہم میں سے ہونا چاہیے تھا نبی، ان کو یہی خواہش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، سب بنی اسرائیل سے تھے، سب کے سب بنی اسرائیل سے تھے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی اللہ رب العالمین نے بھیجے، پے در پہ بھیجے، کنٹینیو اور لگاتار بھیجے، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی نبی بھیجے۔ شاید کہ میں نے کسی درس میں وضاحت بھی کی تھی کہ ایک ایک زمانے میں کئی نبی، تو اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں تھے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اور بے شمار انبیاء ہیں جو ایک وقت میں موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ایک وقت میں موجود تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بستی کو جو فرشتے ہلاک کرنے کے لیے گئے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے تھے، وہاں سے گزر کر کے گئے تھے، اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت بھی دی تھی۔ بہرحال تو کہنے کا، ان سارے واقعات کو ذکر کرنے کا یا ان سارے پوائنٹس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، اور یہ سارے نبی بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور بقیہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سارے بنی اسرائیل کے نبی ہوئے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، ان کا جو تعارف ہے کہ ابو الانبیاء، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ، انبیاء کے والد، کیونکہ ان کے بعد کائنات میں جتنے بھی نبی آئے سب ان کی نسل سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے سے ایک ہی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بقیہ جتنے بھی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، اور یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو گویا کہ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ ان کی نسل سے تھے، ان کو چھوڑ کر کے باقی سب یہودیوں کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اس لیے ان کو یہی گمان تھا کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہونے والا ہے،
اور جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قریش میں سے ہے، عرب میں سے ہیں، مکہ میں سے ہیں، تو انہوں نے دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو اختیار نہیں کیا. جانتے تھے، پہچانتے تھے. تو جان لینا اور اس کو مان لینا بھی ضروری نہیں، بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو دین کو سیکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمہ ولا يعمل بہ. اب اس نقطے کی میرے خیال سے اچھی طریقے سے وضاحت ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، انسان نہ اس کی جانکاری حاصل کرے نہ اس کے اوپر عمل کرے، تو ایسا شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے دین کے بنیادی امور کی جانکاری حاصل کرے، اور جتنا ہو سکے جو ہے فرائض کو، واجبات کو اور جو ہے ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور نوافل کی بھی انسان پابندی کرے. یہ اچھی ہے کہ اگر فرائض میں اور واجبات میں کمی اور کوتاہی ہوگی تو قیامت کے دن اس کمی اور کوتاہی کو سب سے پہلے نوافل سے پورا کیا جائے گا، اس کی بھرپائی کی جائے گی. اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندے کے اس فرض کے اندر کچھ کمی آ گئی ہے، یا تو فرض کو ادا نہیں کیا ہے یا فرض ادا کیا ہے لیکن اس صورت پر جو ہے اس سچویشن پر ادا نہیں کیا ہے، اس کنڈیشن میں ادا نہیں کیا ہے، اس حالت پر ادا نہیں کیا ہے جس حالت میں اللہ رب العالمین کو پسند تھا، جو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا تھا. کچھ کمی رہ گئی تو اس تھوڑی سی کمی کو یا آدھی کمی کو یا پوری کمی کو نوافل سے اور سنن سے اور مستحبات سے پورا کیا جائے گا. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ انسان فرائض کی پابندی کرے اور حرام چیزوں سے اجتناب کرے. اور یہ کب کرے گا؟ جب انسان دین کا علم حاصل کرے گا. تو مختصراً خلاصہ یہ کہ انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، دین کی جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے. یہاں پر یہ جو ہے نواقض 10 نواقض پورے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے مختصر سی اس کی جو ہے خاتمہ ہے اور اس کا خلاصہ ہے. اس کو انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ ریپیٹ کیا جائے گا، اور مختصر خلاصہ بھی سارے دروس کا بیان کر دیا جائے گا. اگر اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی اور زندگی رہی تو اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.